ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے قبل لوگوں کو لے کر نکلے، یعنی تبوک کے سفر کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تبوک کا ایک سفر ہوا مدینے سے تبوک تک، اور پھر ہوا تبوک سے واپس مدینہ، اس سفر کے دو حصے ہو گئے۔ تو قبل تبوک یہ ہے، اور بعد تبوک وہ واپسی کا سفر ہوگا۔ تو قبل تبوک حضور لے کر صحابہ کرام کو، اپنی فوج کو لے کر نکلے ہیں۔ یہ اب اس کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، تبوک کا غزوہ حضور کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے۔ سن 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو گویا کہ اب آپ کے پاس ایک ٹائم فریم بھی ہو گیا کہ یہ کس وقت کا واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص کا معاملہ آ گیا، کون شخص ہے کہ جو سوال کر رہا ہے حضور سے، اور اس کے جواب کیا دیا حضور نے، اور یہ کون سا وقت ہے۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری ایام کا واقعہ ہے۔ فلما ان اصبح، تو جب صبح ہو گئی، صلی بالناس، تو حضور نے لوگوں کو امامت کرائی، یعنی نماز جو ہے فجر کی پڑھی، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز۔ ثم ان الناس رکبوا، پھر لوگ دوبارہ سوار ہو گئے اپنی سواریوں پر سفر جاری رکھنے کے لیے۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ سفر جو ہوتا تھا صحرا میں وہ رات کو ہوتا تھا اصل میں۔ دن میں شدید تمازت دھوپ جو ہے وہ آگ برسا رہا ہو تو سفر نہیں ہو سکتا، تو سارا سفر رات کو ہوتا تھا۔ اور رات کو بھی پھر صبح کا وہ وقت جو ابھی ٹھنڈ ہے، ابھی دھوپ زیادہ تیز نہیں ہے، اس وقت تک بھی سفر کرتے تھے۔ اس حوالے سے رات بھر سفر کیا، اور صبح کا وقت فجر کا ٹائم ہو گیا تو فجر کی نماز پڑھی، پھر لوگ دوبارہ جو ہے اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے۔ فلما ان طلعت الشمس نعس الناس فی اثر الدلجہ، تو جب سورج طلوع ہو گیا تو لوگ اونگنے لگے رات کی شب بیداری کے سبب سے۔ رات بھر جاگے تھے، سفر کیا تھا، تکان بھی تھی، جسے ہم کہتے ہیں جو ہے بے خوابی کی کیفیت تھی، نیند نہیں ہوئی تھی، تو اب وہ یعنی اونٹنیوں پر سوار تو ہو گئے ہیں لیکن اونگ رہے ہیں۔ فلما ان طلعت الشمس نعس الناس فی اثر الدلجہ ولزم معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ نے اپنے آپ کو چپکا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس اونٹنی پر آپ سوار تھے وہ چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ اپنی اونٹنی رکھی، پوری طرح بیدار رہے، ہوشیار رہے کہ حضور کا قرب جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، کہیں میں بھی اونگ جاؤں اور میری اونٹنی بھی ادھر ادھر ہو جائے، میں پیچھے رہ جاؤں، نہیں، پوری طرح ہوشیار چوکس چوکنے رہے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو حضور کے ساتھ گویا کہ نتھی کر لیا۔ نعس الناس فی اثر الدلجۃ ولزم معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو اثرہ، کہ حضرت معاذ جو ہیں آپ کے نقش قدم پر چل رہے تھے، اونٹنی کے پیچھے 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 لگ کر۔ والناس تفرقت بہم رکابہم علی جواد الطریق، اور بقیہ جو پورا لشکر تھا ان کو لے کر ان کی سواریاں، ان کے اونٹ، ان کی اونٹنیاں متفرق ہو گئیں، منتشر ہو گئیں راستے کی پوری چوڑائی میں، جواد طریق۔ تاکل و تسیر، وہ جو اونٹ اور اونٹنیاں تھیں وہ کھاتے بھی تھے اور پھر چلتے بھی تھے، ایک دو منہ مار لیے پھر آگے چل پڑے، پھر آگے کوئی اور درخت نظر آ گیا تو وہاں ادھر چلے گئے۔ فبینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی دوران میں کہ حضرت معاذ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چپکے ہوئے چل رہے تھے، وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ مَرَّةً وَتَسِيرُ أُخْرَىٰ، اور حضور کی اپنی اونٹنی بھی کچھ کھاتی تھی، چرتی تھی اور چلتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور بھی پوری طرح بیدار نہیں تھے، حضور بھی اپنی اونٹنی کو، اپنی سواری کو پوری طرح کنٹرول نہیں کر رہے تھے، بلکہ اونٹنی کو کچھ آزادی تھی، جیسے بقیہ لوگوں کی اونٹنیاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کچھ کھانے پینے کے لیے تھیں، اسی طرح وہ اونٹنی چل رہی تھی، لیکن حضرت معاذ نے اپنی اونٹنی کو لگایا ہوا تھا، جدھر وہ اونٹنی جائے گی ادھر ہی حضرت معاذ بھی لے جائیں گے اپنی اونٹنی کو۔ اثرت ناقۃ معاذ،
کہ اچانک حضرت معاذ کی جو اونٹنی تھی اس نے ٹھوکر کھائی، فقبحها بالزمام، تو حضرت معاذ نے اس کی لگام کھینچ کر اسے قابو میں کرنے کی کوشش کی، فحبت، تو وہ اور بلک گئی، حتیٰ نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ چونکہ قریب تھی حضرت حضور کی اونٹنی بھی اور حضرت معاذ کی بھی، جب حضرت معاذ کی اونٹنی بدکی تو حضور کی اونٹنی بھی بدک گئی۔ نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ رہے ہیں آپ یہ تفاصیل اس واقعے کی، اور بالکل اس ماحول کی ایک کیفیت ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عنہ قناعہ، اس پر حضور نے اپنے ہودج ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور اس میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں طرف پردے پڑے ہوئے ہیں، تو حضور نے اپنا پردہ اٹھا کر دیکھا، کشف عنہ قناعہ فالتفت، پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، التفات فرمایا، فَإِذَا لَيْسَ مِنَ الْجَيْشِ رَجُلٌ أَدْنَىٰ إِلَيْهِ مِن مُعَاذ، تو حضور نے دیکھا کہ پورے لشکر میں معاذ سے زیادہ قریب تر آپ سے اور کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ سمجھیے کہ نزدیک آپ کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَنَادَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَا مُعَاذ، تو حضور نے آواز دی حضرت معاذ کو اور پکارا، ہے معاذ، قال لبیک یا نبی اللہ، انہوں نے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے نبی، قال ادن دونک، حضور نے فرمایا ذرا اور قریب آ جاؤ، فدنا منہ، تو وہ اور زیادہ قریب ہو گئے، حتیٰ لصقت راحلتہما احداہما بالاخری، یہاں تک کہ ان دونوں کی اونٹنیاں ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگے، چل رہی ہیں۔ حضور حضرت معاذ جو ہیں جب حکم دیا ادن دونک، اور قریب آ جاؤ، تو اس قدر قریب آ گئے کہ وہ دونوں جو اونٹنیاں ہیں وہ آپس میں گویا کہ رگڑ کھا رہی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کنت احسب الناس منا کمکانہ من البعد، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ لوگ ہم سے اتنے فاصلے پر ہو جائیں گے۔ اب اس فقرے کو سمجھیے کہ صرف تمہارے سوا اور کوئی قریب موجود نہیں ہے، سارا لشکر منتشر ہو گیا ہے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، یہ ہمارا گمان نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اس کی اہمیت کیا، پس منظر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو ہیں وہ تو ہر جگہ موجود تھے، طاق میں رہتے تھے کہ آپ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے، جیسا کہ واقعہ آتا بھی ہے کہ تبوک سے واپسی پر کچھ منافقوں نے کوشش کی تھی حضور کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی۔ وہ ایک ایسی تنگ گھاٹی کے اندر جہاں آ کر وہ وادی جو ہے بہت تنگ ہو گئی تھی، وہاں چھپ کر بیٹھے رہے کہ حضور یہاں سے گزریں گے تو حملہ کریں گے، اور انہوں نے حملہ کیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ناکام رہے۔ اسی حساب سے حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی اس طریقے سے امیر لشکر کو اور اللہ کے رسول کو تنہا چھوڑ دینا، یہ تو گویا کہ ایک طرح سے بڑی ہی غفلت کا معاملہ ہے، بہت ہی بے احتیاطی کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیے یہ موقع ہوتا ہے بیک بائٹنگ کا، ذرا سی بھی اگر انسان کے اندر خود غرضی ہے یا کمینگی ہے، فرض کیجئے کہ میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ کہے گا، اپنے نمبر بنائے گا، حضور دیکھیے میں تو آپ کے ساتھ بالکل چمٹا ہوا چلا آ رہا، اور لوگوں میں تو یہ توجہ ہے ہی نہیں، پرواہ ہے ہی نہیں، فکر کرتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے ذرا سی بھی کم ظرفی اگر ہو تو یہ موقع ایسا ہے کہ وہ اپنے نمبر بھی بنائے اور دوسرے کے دوسروں کے اوپر تنقید بھی کرے اور ان کی بیک بائٹنگ کرے۔ فقال معاذ یا نبی اللہ، لیکن حضرت معاذ کا طرز عمل کیا تھا؟ معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اناس الناس فتفرقت بہم رکابہم، لوگ اونگ گئے ہیں رات کی بھر کی کہ سفر کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، جاگنے کی وجہ سے، فتفرقت بہم رکابہم، تو ان کی سواریاں جو ہیں ان کے سمیت ادھر ادھر ہو گئی ہیں، ترتع و تسیر، وہ چر چگ رہی ہیں، کچھ کھا پی بھی رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں۔ اب یہاں پھر دیکھیے حضور نے بھی یہ نہیں کہا، اپنے آپ کو سپر نیچرل ظاہر نہیں کیا، حضور نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ چنانچہ یہاں کیا فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کنت ناعسا، میں خود بھی اونگ رہا تھا۔ یہ ہے وہ بشریت، یعنی اگر لوگ اونگ گئے ہیں تو یہ کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں ہے، میں خود بھی اونگ رہا تھا، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں
کہ حضور کی اونٹنی بھی اسی طرح چل رہی تھی، کچھ ادھر گئی، ادھر سے کسی درخت میں پتوں کے اندر منہ مار دیا، کچھ کھا لیا، پھر ادھر کہیں نظر آ گئی کوئی جھاڑی، کوئی اور درخت تو ادھر ہو گئی. تو یہی کیفیت حضور کی اونٹنی کی تھی. تو جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ حضور بھی پوری طرح چوکس نہیں تھے، بیدار نہیں تھے. یہاں حضور نے بالکل بلا تکلف وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا، کہ میں بھی تو سویا ہوا تھا. فَلَمَّا رَأَى مُعَاذٌ بُشْرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَيْهِ وَخَلْوَتَهُ. اب آئی ہے اصل حدیث.